ہمارے اس طالب علم نے بہت اہم سوال کیا ہے. وہ سوال یہ ہے کہ جو لوگ شریعت اسلامیہ کے لیے شہید ہوتے ہیں اور جو لوگ وطن کے لیے شہید ہوتے ہیں، کیا دونوں برابر ہیں؟ یقیناً برابر نہیں ہیں. شریعت اسلامیہ کے لیے شہید ہونا یا وطن کے لیے شہید ہونا، اس میں تفصیل ہے. اگر شریعت اسلامیہ کی تنفیذ کے لیے اور شریعت اسلامیہ کی ترویج کے لیے کوئی آدمی آگے بڑھ کر کے وطن کے لیے شہید ہوتا ہے تو یقیناً اس نے دونوں شہادتیں ایک ساتھ اختیار کر لی. لیکن یہاں پر اس سے بڑا سوال جو آپ کے ذہن میں پیدا ہوا ہے، اس سے بڑا سوال میں کرنا چاہوں گا، کیا موجودہ احوال میں دنیا کے کسی بھی خطے میں ان دونوں شہادتوں میں سے کسی شہادت کا امکان موجود ہے؟ بنیادی طور سے وطن کے لیے شہادت کا امکان جو فوجی دستہ ہے یا وطن کے محافظین ہیں ان کے لیے ہو سکتا ہے، لیکن دین کے لیے شہادت جو ہے وہ اتنا ہلکا کھیل نہیں ہے جتنا لوگوں نے سمجھ رکھا ہے. جہاد کے شرائط موجود نہیں ہیں، جہاد کی تفاصیل مسلمانوں کو معلوم نہیں ہے. ہر وہ آدمی جس کو گدی چاہیے، کرسی چاہیے، وہ خلافت کا نعرہ لگاتا ہے. صبح فجر کی نماز میں اٹھ کر کے نماز نہیں پڑھ پائے گا، لیکن اس کو جہاد کرنا ہے. اپنے بیٹے کو مسجد تک نہیں پہنچا پائے گا، لیکن اس کو جہاد کرنا ہے. اس کے بچوں کو قرآن مجید کی تلاوت نہیں آتی، لیکن اس کو جہاد کرنا ہے. جہاد کوئی کھلواڑ نہیں ہے، تماشا نہیں ہے کہ ہم کہیں بھی اس کا نعرہ بلند کریں اور یہ کہیں کہ ہم کو شہادت حاصل کرنی ہے. یہ حماقت ہے. یہ موجودہ دور میں خوارج کی نئی صفتیں اختیار کرنے والے، یہ جدید خوارج جو اخوانیت یا اخوانیت سے متعلقہ امور پر چلتے ہیں، ان لوگوں نے ایک نیا ہوا بنا دیا ہے. کسی بھی ملک کے اندر جہاں اسلامی نظام نافذ ہے وہ ملک ان کی نظر میں کافر ہے. جہاں اسلامی حدود کی تنفیذ ہوتی ہے اس کو وہ کافر کہتے ہیں کہ وہ دین سے بھٹک چکے ہیں. اور جہاں پر تنفیذ نہیں ہے اس کے بارے میں وہ نہ جانے کون کون سا پروپیگنڈا کرتے ہیں. تو ان کا کوئی دین دھرم، کوئی منہج و مسلک نہیں ہے. یہ در حقیقت فتنہ کھڑا کرنے والے لوگ ہیں. تو بنیادی طور سے یہاں پر جو آپ کا سوال ہے، اس کے سوال کے جواب میں ایک اور سوال جو اٹھا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کیا دین کے لیے جہاد کر کے شہادت حاصل کرنے کے امکانات دنیا کے اندر موجود ہیں؟ جہاد کے شرائط موجود ہیں، اس کے امکانات موجود ہیں؟ یقیناً کہیں بھی موجود نہیں ہے. لہذا اس طرح کی بات جب آپ کے سامنے آئے تو تفصیل کے ساتھ اس کا جواب سمجھیں، تبھی جا کر کے آپ صحیح نتیجے پر پہنچیں گے. رب کائنات ہم کو ان نازک مسائل میں صحیح انداز سے فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم دین اسلام کی تنفیذ کے لیے پہلے آگے بڑھیں. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا آپ نے کچھ کتابیں پڑھی ہوں گی. ان کی ایک کتاب زاد المعاد میں انہوں نے جہاد کے مراتب کا تذکرہ کیا ہے. کیونکہ آپ نے شہادت کی بات کی، اس وجہ سے میں اس کا تذکرہ کر دینا چاہتا ہوں. جہاد کے مراتب کا تذکرہ کیا. انسان سب سے پہلے اپنے نفس سے جہاد کرے گا، پھر شیطان سے جہاد کرے گا، اس کے بعد کہیں مرحلہ آتا ہے آگے بڑھنے کا، اور چوتھے پانچویں مرحلے میں جو مجموعی طور سے کئی شکوں سے ہوتا ہوا 11ویں یا 12ویں مرحلے میں جا کر کے جہاد بالسیف کی بات کرتے ہیں، یعنی ہتھیار کے ذریعے جہاد کرنا. سب سے پہلے مسلمان پر واجب ہے کہ اپنی اصلاح کرے. اپنی اصلاح میں اپنے خاندان کی اصلاح شامل ہے، پڑوسیوں کی اصلاح شامل ہے، متعلقین کی اصلاح شامل ہے. اس کے بعد شیطان سے جہاد کرے گا. شیطان کا کون سا ایسا جہاد ہے شیطان سے جہاد کرنے کے ضمن میں جس سے مسلمان نے برد آزما ہے؟ شیطان نے سلفی جماعتوں کے اندر اخوانیت کو گھسا دیا. صحابہ کرام کی توہین و تنقیص ہمارے خاندانوں میں پھیلتی چلی جا رہی. ہم نے شیطان کے خلاف یہاں جہاد نہیں کیا، بلکہ شیطان کو مالا لے کر کے استقبال کیا کہ آئیے ہم خلافت و ملوکیت اور اس انداز کے افکار آپ کو پیش کرتے ہیں. جہاں ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ غلط افکار سے، شیطانی افکار سے، ابلیسی افکار سے ہم جہاد کریں، وہاں ہم ناکام ہیں. اور کسی نے، کہنے والے نے کیا خوب کہا ہے، ایک نوجوان بڑے جذباتی انداز میں اٹھتا ہے کہ ہمارے ملک میں ایسا ہو رہا ہے تو ہم کو ایسا کرنا ہے، ویسا کرنا ہے. اور اس کے بعد فقہی کتابوں کے اندر جو چیزیں، جو احکامات محدثین اخیر میں ذکر کرتے ہیں ان چیزوں پر وہ کود پڑتا ہے. ابتدائی آپ نے ابواب پڑھے ہوں گے. ابتدائی ابواب میں ایمان کی بحث ہوتی ہے، طہارت کی بحث ہوتی ہے،
جو نوجوان جہاد کی بات کرتے ہیں ان سے صرف اتنا پوچھ لے کہ استنجا کرنا آتا ہے کہ نہیں آتا. میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ وہ استنجا اور قضاء حاجت کے اسلامی آداب سے واقف نہیں. وضو کے احکامات پوچھ لیں, وضو کرنا تو دور کی بات, وہ نماز ہی نہیں پڑھتے مہینوں مہینوں یا ہفتوں ہفتوں, ان کو وضو کی توفیق نہیں ملتی. غسل کے احکامات پوچھ لیں تو کسی عالم دین نے کہا ہے کہ ان بیچاروں کو نہ وضو کرنا آتا ہے, نہ نماز پڑھنی آتی ہے, نہ اس کے احکامات سے واقف ہیں, اور کودتے ہیں اتنی لمبی چھلانگ کہ وہ اخیر کے ابواب کو پکڑ کر کے کہتے ہیں ہم کو جہاد کرنا ہے. بھائی جہاد پہلے اپنے آپ سے کر لو, اپنے گھر والوں سے کر لو, اس کے بعد کہیں جا کر کے یہ کہنا کہ ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا. تو یہ تماشے ہیں, ہماری نئی نسل کے ذہنوں میں ایک بیج بو دیا گیا ہے کہ آپ کچھ کر پائیں نہ کر پائیں, دین کی تنفیذ کے لیے اور جہاد کے لیے اور شہادت کے لیے آپ کو سب کچھ کرنا ہے. بھائی کون سی شہادت ہوگی اس آدمی کی جو نماز نہیں پڑھنا جانتا؟ کون سی شہادت ہوگی اس آدمی کی جو طہارت کے مسائل سے واقف نہیں؟ تو یہ سب حماقتیں ہیں. رب کائنات ہم کو صحیح انداز سے اسلام کی اور سلفی منہج کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے.